یزید مر گیا، ظاہر ہے کہ جب وہ مرا تو اس کے سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اس کی پوری حکومت ختم ہو گئی۔ مختار ثقفی حکومت پر بیٹھا۔ مختار ثقفی قبیلہ بنو ثقیف کا تھا، مختار ثقفی اس کا نام تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ حسین کی شہادت میں اور واقعہ کربلا میں جو شخص شامل تھا، چاہے عملاً ہو، چاہے قولاً ہو، چاہے ارادتاً ہو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے قتل کروں گا۔ چنانچہ اب چن چن کر وہ لوگ قتل ہونے لگے تو باری آئی ابن سعد کی بھی۔ اچھا، ابن سعد کے بارے میں میں نے پہلے بتایا نا، یہ سپاہ سالار تھا۔ یہ تو جا رہا تھا ایران 4000 کا لشکر لے کر، کہ ایران میں بدامنی تھی تو ابن زیاد نے اسے وہاں بھیجا تھا، لیکن آدھے راستے سے بلایا اور کہا کہ یہاں حسین کا معاملہ، پہلے معاملہ نمٹاؤ پھر وہاں جانا۔ تو جب اس نے سنا نا کہ میرے مد مقابل میں حسین ہے تو اس نے کہا میں ہر ایک کے مقابل میں آ سکتا ہوں، ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تو پھر ابن زیاد نے کہا اگر تم مقابل میں نہیں آؤ گے تمہارا عہدہ جائے گا، تمہیں سپاہ سالار سے برطرف کر دیا جائے گا، اور اگر تم ان کے مقابلے میں آؤ گے تمہارا عہدہ بڑھا دیا جائے گا اور رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی۔ رے یہ پرانا نام ہے تہران کا، تہران بہت ہی خوبصورت شہر ہے، پورا شہر تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب یہ لالچ میں آیا۔ میں نے کہا نا یہ اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ جس کے دل میں آ جائے وہ سوچنے سے معذور ہو جاتا ہے، اور جس کی آنکھوں میں یہ نشہ آ جائے وہ حق دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، جس کے کانوں تک یہ نشہ چلا جائے وہ حق سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت ملے گی، اقتدار ملے گا، دنیا ملے گی، تو وہ امام حسین کے مقابل میں آیا، اور پھر اس نے جو ظلم کیے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ 2.5 سال کے بعد جب مختار ثقفی خلافت پر بیٹھا، اس نے اعلان کیا کہ میں سب سے پہلے ایسے شخص کو ماروں گا کہ اس کے مرتے ہی زمین کے تمام لوگ خوشیاں منائیں گے، حتیٰ کہ زمین کے کیڑے مکوڑے بھی اس کی موت پر شکرانے پر اپنے رب سے تسبیح کریں گے۔ اس نے یہ کہا تو اب ظاہر ہے کہ اس کے دربار میں ابن سعد کے بھی کچھ مخبر تھے، اس نے جا کر خبر دی کہ اپنے آپ کو بچاؤ کر لو، اس لیے کہ مختار ثقفی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اب مختار ثقفی نے اپنے بندوں کو بھیجا اس کے محل میں، تو وہ تو نہ ملا، اس کا بڑا بیٹا مل گیا، اسے لا کر دربار میں پیش کیا گیا۔ بیٹے سے پوچھا گیا باپ کہاں ہے، ابن سعد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، ہاں جب سے یزید کا انتقال ہوا ہے، خدا نخواستہ جب سے یزید گیا ہے تب سے اس نے حکومت چھوڑ دیا ہے، سیاست چھوڑ دی ہے، اب وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ ایک تہخانے میں بیٹھا ہوتا ہے اور بس جائے نماز ہے اور تسبیح ہے، اس کے علاوہ اس نے سیاست چھوڑ دیا ہے۔ تو مختار ثقفی نے کہا اسے چاہیے تھا کہ سیاست اس وقت چھوڑتا جب اسے پیشکش کی گئی تھی کہ حسین تمہارے مقابل میں ہے۔ اب جب تم سے عہدہ چلا گیا ہے تب تم انسان کے بچے ہو، پہلے چاہیے تھا نا جب تمہارا اقتدار تھا، جب تمہاری کرسی تھی، جب تمہارا عہدہ تھا، جب تمہاری طاقت تھی، اس وقت اگر تم علماء کو سر پر بٹھاتے تو آج علماء تمہارے ساتھ ہوتے نا۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ علماء کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں، تم نے علماء سے وفائی کب کی ہے کہ علماء تمہارا ساتھ دیں؟ تو یہ اس وقت بھی ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اسے چاہیے تھا کہ اس وقت وہ اللہ اللہ کرتا، اس وقت اگر اقتدار چھوڑ دیتا آج اس کی نیک نامی ہوتی، اور آج ممبر سے اس کی نیک نامی بیان کی جاتی نا۔ تو پھر اس سے کہا بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ تہخانے میں ہے۔ تو پھر پولیس کو بھیجا، اپنے کارندوں کو بھیجا، تہخانے سے گھسیٹتا ہوا اسے لایا گیا۔ جب اسے لایا گیا تو وہ کہنے لگا اب تو میں بے ضرر ہوں، میں کچھ کرتا نہیں، میں نے کسی کا نہ لیا نہ کسی کو دیا، اب تو میں نے سیاست چھوڑ دیا ہے۔ مختار ثقفی نے کہا سیاست اس وقت چھوڑنی چاہیے تھی، اب بتاؤ تمہاری رے کی حکومت کہاں ہے؟ اب بتاؤ۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، واقعہ کربلا اور ظالمین کربلا کا انجام اگر ساری دنیا کے حکمران اگر پڑھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، سب کے سب انسان کے بچے بن جائیں گے، کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا، کوئی عدالت سے سر منہ منحرف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے معلوم ہو جائے گا یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ سیاست چند دنوں کی ہے، سیاست آنی جانی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا فانی ہے، سب ارباب طرب کی کرسی، ارباب طرب کہتے ہیں سیاست دانوں کو، فانی ہے سب ارباب طرب کی کرسی، قائم ہے دائم ہے فقط میرے رب کی کرسی۔
चीफ जस्टिस हो, सदर हो कि वजीर आजम हो, दीमक के लपेटे में है सबकी कुर्सी। सबकी कुर्सी को दीमक खा जाएंगे, तुम किसी को खा नहीं सकते। बहरहाल तुम्हारा किरदार बाकी रहेगा। अगर अच्छा किरदार है तो नेक नामी बाकी रहेगी, अगर बुरा किरदार है तो तुम्हारे बाद जब इक्तिदार खत्म हो जाएगा, ओहदा खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारी धौस खत्म हो जाएगी, हैबत खत्म हो जाएगी, तो लोग तुम्हें तुम्हारे पीछे गाली देंगे। और इंसान की कामयाबी उसी वक्त होती है कि तुम उसके सामने ना हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे, समझ जाओ तुम कामयाब इंसान हो। सामने तो लोग डर से भी अच्छा बोल देते हैं, कुछ लिहाज करते हुए भी अच्छा बोल देते हैं। अच्छे इंसान की पहचान यह है कि उसकी गैर मौजूदगी में लोग कहें कि नहीं अच्छा आदमी है। अब उसे लाया गया और लाने के बाद उसका सर उतार दिया गया। अब जब सर उतारा गया, बेटे ने कहा कि मेरे सामने बाप को कत्ल कर दिया, अब बाप की गैर मौजूदगी में दुनिया में रहने में कोई लज्जत नहीं है, कोई मजा नहीं है। मुख्तार ने कहा इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैंने तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारे बाप को इस वजह से मारा ताकि तुम्हें तकलीफ ज्यादा हो, अब तुम्हारा भी वक्त है। यह कहकर उसका सर उतार दिया। और तारीखी जुमला मुख्तार सकफी ने कहा कि बाप का सर हुसैन का बदला है और बेटे का सर अली अकबर का बदला है। बाप का सर हुसैन का बदला है और बेटे का सर अली अकबर का बदला है। और फिर कहा अगरचे मैं तमाम जालिमीने करबला को कत्ल कर दूं, उसके बावजूद भी इमाम हुसैन की एक उंगली के बराबर भी उनका खून नहीं हो सकता।